ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، یہ گزشتہ دنوں بڑا ایک عظیم سانحہ ہوا کہ ٹانڈا ڈیمپ میں کوئی 20-25 کے قریب طلباء کرام جو ایک دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کا نام یاد کرنے والے، وہ طلباء کرام جو ہے سیر کے لیے نکلے کشتی میں، اور کشتی الٹ گئی۔ اس کے الٹنے کی وجہ سے وہ معصوم پھول شہید ہوئے کہ جن کی جانے سے پہلے وہاں اکٹھی تصویر میں نے دیکھی لگی ہوئی تھی۔ انسان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے؟ ان کے اساتذہ پر، ان کے والدین پر، اس ادارے کی انتظامیہ پر، اس علاقے پر، اور جہاں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ڈیڈ باڈیز جب وہاں پہنچی ہوں گی تو کیا حال ہوگا، وہاں کتنا غم اور دکھ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائش آتی ہے، اور اگر وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے، صابر رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر اور انعام عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی معصوم کی جان لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، لطیف خبیر ہے، باریک بینیاں جاننے والا ہے، یعلم مساقیل الجبال و مکائیل البحار، پہاڑوں کی چوٹیوں اور سمندروں کی تہہ میں جو ہو رہا ہے اسے جاننے والا ہے، وعدد قطر الامطار، بارش کے قطرے جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، جس نے درختوں کے پتوں کو گن رکھا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، رات کے اندھیریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے، واشرق علیہ النہار، دن کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے۔ ان تمام علموں کے باوجود وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کی بچے کی جان لی؟ فیقولون نعم، وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ فرشتوں کی اس جماعت سے پوچھتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤادی، کہ تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا ہے، اسے کھینچ لائے ہو؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، تیسرا سوال کرتا ہے، ماذا قال عبدی، میرا بندہ اس کی کیا کیفیت تھی جب اس کو یہ پتہ چلا یہ ایک پہاڑ اس پر گرا آ کر اس کے جگر کا ٹکڑا تم چھین کر لائے؟ ماذا قال عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے فرماتے ہیں، حمیدک واسترجع، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا باہر ٹائٹل لگاؤ، تختی لگاؤ، جس طرح آپ گھر بناتے ہیں تو باہر تختی لگاتے ہیں، اس گھر کو کوئی نام دیتے ہیں، فرمایا سموہ بیت الحمد، اس کے باہر بیت الحمد لکھ دو، یہ اس کا گھر ہے جس نے اللہ کی مشکل حالات میں تعریف کی ہے۔ ہم ان تمام
جن کے لوگ چلے گئے مرحومین ہوئے وہ سوگوار بنے، سوگواران کو ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، خصوصاً ان ماؤں بہنوں کو جن کے جگر کے ٹکڑے ان سے دور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، تمام دوستوں کی حفاظت فرمائے۔ شکریہ۔